شراب پینے والے لوگوں میں سے یا پاپولیشن میں سے 10% لوگ ہیں کہ جن کے جسم میں شراب صحیح طریقے سے پروسیس نہیں ہوتی اور ایک بائی پروڈکٹ بنتی ہے جس کو الڈیہائیڈ کہتے ہیں، اور جو ایک بیہوش کر دینے والی چیز ہے، غنودگی پیدا کرنے والی چیز ہے اور ٹاکسک چیز ہے، سر میں درد پیدا کرنے والی چیز ہے، اور صبح سویرے اٹھیں تو ہینگ اوور دینے والی چیز ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، اور ایسا ان کے جسم کے نظام کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ الڈیہائیڈ پیدا ہوتی ہے تو ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور اس تکلیف کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ اور پیتے ہیں۔ جب وہ اور پیتے ہیں تو وہ تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اور تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اور تکلیف کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اور پیتے ہیں، پھر اور پیتے ہیں تو اس سے اور الڈیہائیڈ بنتی ہے، اور تکلیف ہوتی ہے، غنودگی آ جاتی ہے، بیہوشی آ جاتی ہے، اور بیہوشی میں تکلیف نہیں ہوتی اس لیے وہ اور نہیں پیتے، اور اس کے بعد ساری رات ان کا جسم الڈیہائیڈ سے جان چھڑانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور الڈیہائیڈ کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، اور الڈیہائیڈ بریک ڈاؤن ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو کافی حد تک معاملہ بہتر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہینگ اوور ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ہینگ اوور کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ منہ پھولا پھولا لگتا ہے، ڈرائینس، اور اس کے لیے کئی لوگ صبح ہی سویرے پھر کیفین یا اے پی سی یا ایسپرین یا لیمو پانی یا پھر شراب کو، پھر بیئر میں چونکہ الکوہل ہوتی ہے تو وہ پینے سے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور ایکچولی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر کے پیتے ہیں، وہ کنٹرول کر کے نہیں پیتے، ان کا جسم شراب پینے کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو شراب پینی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو شراب پینی چاہیے، کیونکہ اگرچہ ان کا جسم شراب پینے کے لیے فٹ ہوتا ہے، اور ہمارا جسم گوشت کھانے کے لیے بھی فٹ ہوتا ہے، اور ہمارا جسم مٹھائیاں کھانے کے لیے بھی فٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں مٹھائیاں، گوشت، میدا یا ایسی چیزیں کھانی چاہیے۔ کئی چیزیں کھانے کے لیے ہمارا جسم فٹ ہوتا ہے، پر وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ ان کا ہیلتھ ہیزرڈ ہے۔ اور امریکہ میں شراب لیگل ہے تو مٹھائیاں بھی لیگل ہیں۔ پاکستان میں شراب لیگل نہیں ہے پر مٹھائیاں لیگل ہیں، لیکن ڈاکٹر عام طور پر لوگوں کو مٹھائیاں کھانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مٹھائیاں کھانے سے وزن بڑھے گا، مٹھائیاں کھانے سے ان کو ڈائبٹیز ہو جائے گی، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوں گے۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ نے پینا شروع کی تو آپ شراب پینے کے لیے اس وقت فٹ تھے، لیکن بعد ازاں کسی سٹیج پہ جو آپ غور سے یاد کریں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ کے اور شراب کے رشتے میں دراڑ آ گئی، اور آپ شراب کا مزہ بھی لینے لگے اور شراب سے تکلیفیں بھی آنے لگی۔ پہلے صرف مزہ آتا تھا، اور ابھی بھی اگر آپ دوبارہ شروع کریں گے تو 2-4 دن، زیادہ نہیں، پہلے شاید سال 2 سال اچھے گزرے ہوں، اب آپ کے 2-4 دن شاید کنٹرول کر کے گزر جائیں، اس کے بعد پھر کنٹرول بندہ کھو دے گا، وہی الڈیہائیڈ بننی شروع ہو جائے گی، اور سیم ٹو دی اسکوائر ون بات پہنچ جائے گی، ویشس سائیکل میں وہ کہتے ہیں دوبارہ۔ سیم از ٹرو فار ایوری ڈرگ۔ ایکچولی شراب کو سب سے زیادہ اسٹڈی کیا گیا بطور ڈرگ کے، کیونکہ یہ امریکہ کا نمبر 1 دشمن سمجھا جاتا ہے، اور امریکہ میں 1920 میں شراب پہ پابندی لگی تھی، پاکستان میں 70s میں شراب پہ پابندی لگی، انڈیا پاکستان میں، انڈیا میں تو آج بھی نہیں لگی، بھٹو صاحب نے ہی پابندی لگائی تھی، بھٹو صاحب کو بہت ناپسند تھی شراب، مجھے پتہ چلا، وہ بہت بری لگتی تھی شراب، انہوں نے پابندی لگا دی اس پہ۔ الڈیہائیڈ پیشنٹ کبھی نہیں کہنا چاہیے شراب کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا شراب کی وجہ سے وہ ہوا ہے، شراب سے نہیں ہوتا کچھ،
ड्रग से भी कुछ नहीं होता, ड्रग से जो एल्डिहाइड जैसी चीज़ें बनती हैं, जो टॉक्सिन्स बनती हैं, जो कि बनती ही बनती हैं, उनसे ख़राबी होती है। और आपने कहा कि जो एल्डिहाइड है वो बनती ही बनती है, तो फिर जब एल्डिहाइड बनना शुरू होती है तो एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है कि जितनी एल्डिहाइड बनेगी उतना आपकी शराब के लिए कशिश बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना कोई बंदा दुखी होता है उतना ही वो और ज़्यादा शराब की तरफ रुजू करता है, देवदास बन जाता है। इसीलिए लोग समझते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं ये बड़े दुखी होते हैं, या जो लोग नशा करते हैं ये बड़े दुखी होते हैं। कल मैं एक टीवी प्रोग्राम में था जिसमें एक खातून जिसको उसके खामद ने मट्टी का तेल छिड़क के परसों ज़िंदा जला दिया था, 97% बर्न्स के साथ वो हॉस्पिटल गई और मर गई। तो उस इंटरव्यू में मेरे साथ उस खातून की सगी बहन और सगा भाई भी बैठे हुए थे जो अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहे थे। ये इंटरनेट पे मौजूद होगा इंटरव्यू, और नियो चैनल का मॉर्निंग शो था। तो वो जो खातून बात कर रही थी जिनकी सगी बहन मर गई थी, तो वो कह रही थी, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, उसने कहा कि शादी के पहले 5-6 साल बिल्कुल ठीक गुजरे थे, फिर भाइयों के दरमियान जायदाद का बंटवारा हुआ और जो हमारी बहन के खामद थे उनको पिछला हिस्सा मिला घर का, और दूसरे बड़े भाई ने ज़बरदस्ती अगला हिस्सा ले लिया, और इससे उसको दुख लग गया और उसने चरस पीनी शुरू कर दी। और फिर वो सारी रात चरस पीता था, लेकिन अब तो उसने आइस करनी शुरू कर दी थी और सारी रात आइस करता था बेचारा। यानी उसकी बहन ये कह रही थी। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो बंदा शराब पीता है या नशा करता है वो बेचारा होता है, क्योंकि जब वो मंजर आम पर आता है तो वो बेचारा होता है, और जब वो नशा शुरू करता है उस वक्त तो अच्छा भला होता है, और वो नशा करते करते बेचारा हो जाता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।